अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेरमान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक प्रिसेप्ट्स के बारे में है, जो कि सेक्शन 46 सेक्शन 46 सीपीसी इसको डील करता है। बेसिकली होता यह है कि जब कोई डिग्री अदालत जारी करे और इस डिग्री के बाद जो डिग्री होल्डर है वो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दायर करते हैं कोर्ट में, तो इसके बाद ऑर्डर 21 के तहत एग्जीक्यूशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन अक्सर मौक़ों पे इस तरह होता है कि जिस कोर्ट ने डिग्री जारी की है, डिफेंडेंट या जजमेंट डेटर किसी और जुरिस्डिक्शन में वो रिजाइड करता है या उसकी प्रॉपर्टी उस जुरिस्डिक्शन से बाहर होती है। तो उस सूरत में उस कोर्ट के पास फिर वो इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से जो ऑर्डर 21 है उसके तहत वो डिग्री को सेटिस्फाई करे और प्रॉपर्टी अटैच करे, या मतलब उनसे पैसे रिकवर करे, या उस बंदे को अरेस्ट करे, उसके खिलाफ वारंट जारी करे। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में कोर्ट के पास ये इख्तियार अपने जुरिस्डिक्शन तक है। नॉर्मली जो समन्स वगैरह सीपीसी में हो जाते हैं तो उसमें सिविल कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो पूरी पाकिस्तान में जितना भी है, जितना उसका जुरिस्डिक्शन है, पूरी पाकिस्तान तक एक्सटेंडेड है, और जहाँ भी वो कोई बंदा रिजाइड करता है तो कोर्ट नोटिस इशू कर सकती है और वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन में इस तरह नहीं है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ये इख्तियार लिमिटेड है और कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक ही है। तो उस सूरत में कोर्ट के पास फिर वो इख्तियार नहीं होता है कि उस बंदे के खिलाफ जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी करे, या उसकी प्रॉपर्टी अटैच करे, या उसके अकाउंट्स अगर बैंक में है उसको अटैच करे। तो उस सूरत में होता यह है कि जिस बंदे के हक में डिग्री पास हुई है, जिसको हम डिग्री होल्डर बोलते हैं, वो एक एप्लीकेशन दायर करते हैं सेक्शन 46 सीपीसी के तहत, और इस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट जो ओरिजिनल कोर्ट है जिसने डिग्री पास की है वो बाकायदा एक ऑर्डर वो अदालत एक ऑर्डर पास करता है, और उस ऑर्डर में ये होता है कि एक रिक्वेस्ट वो करते हैं वो कोर्ट दूसरे कोर्ट को, और रिक्वेस्ट में ये होता है कि वो अदालत को वो रिक्वेस्ट जाती है, और इसमें ये है कि वो बताते हैं कि जनाब ये डिग्री है और इस डिग्री को आप सेटिस्फाइड करें। और इसके लिए बाकायदा एक फॉर्म है जो कि हमारे सीपीसी के शेड्यूल्स में अटैच है। उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है। जो मुतल्लिका जज होते हैं अदालत के, वो उस फॉर्म को फिल करते हैं और साथ साथ डिग्री की कॉपी अटैच करते हैं, अटेस्टेड कॉपी। और फिर प्रोसीजर ये है कि वो डायरेक्ट ही कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है वो दूसरे कोर्ट में, चले जिस तरह वो फर्ज करेगा सिविल अदालत है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन करेगा अपने सेशन जज के थ्रू। तो सिविल कोर्ट उस प्रिसेप्ट को सबसे पहले सेशन कोर्ट में भिजवा देते हैं, और फिर जो मुतालिका सेशन कोर्ट है वो इस प्रिसेप्ट को, चाहे वो सूबे के अंदर हो या सूबे से बाहर हो, दूसरे सेशन जज के पास भिजवा देते हैं, और फिर वो सेशन जज वो जो प्रिसेप्ट है वो किसी और सिविल जज के हवाले करता है, और बाकायदा वो सिविल जज फिर इसके बाद जिसके पास उसका इख्तियार हो, जुरिस्डिक्शन हो, तो वो इसका वो शुरू करता है प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। और इसमें ये होता है कि अगर जजमेंट डेटर उस जुरिस्डिक्शन में रिजाइड करता है तो वो बाकायदा उसको नोटिस करता है। अगर नोटिस पे वो पेश नहीं होता है तो वारंट जारी करता है, और इसी तरह कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो डिटेंशन करे, उसको अरेस्ट करे, डिटेंशन में रख के उनसे पैसे रिकवर करे जिस तरह भी हो। और अगर वो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है तो उस अदालत के पास प्रिसेप्ट आने के बाद उनके पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करे, और इसी तरह ये सारी कार्रवाई के इख्तियार अदालत के पास होता है। ये बाकायदा जब ये प्रिसेप्ट वसूल करते हैं और इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हो जाती है एग्जीक्यूशन की। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं। एक तो ये है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है उसका इख्तियार थोड़ा सा लिमिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के हद तक होती है। और इसमें जो क्वेश्चंस रेज की जाती है तो इसमें एक और सेक्शन है, सेक्शन 47 सीपीसी में, वो प्रिसेप्ट्स के हवाले से है कि अगर फर्ज करें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में कोई पार्टी मतलब वो क्वेश्चन पर रेज करते हैं
اور جب پریسیپٹ دائر ہو جائے تو ان تمام کویسچنز کا جتنی بھی کویسچنز ہے یہ ڈٹرمن کرنا یہ اسی کورٹ کا کام ہے جہاں پہ پریسیپٹ آئی ہے، اسی عدالت کا کام ہے کہ وہ ڈٹرمن کرے. اور مختلف قسم کے کویسچنز ریز ہو سکتے ہیں، جس طرح کے لمیٹیشن کے حوالے سے بھی، اگر ڈگری جو ایگزیکیوشن کی کارروائی ہے ٹائم بارڈ ہے، 6 سال کے بعد وہ مطلب یہ کارروائی ہو رہی ہے تو لمیٹیشن کے حوالے سے بھی. اسی طرح اگر کوئی تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ انوالو ہے اور وہ اس طرح ہے کہ فرض کرے اگر کوئی جوائنٹ پراپرٹی ہے اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہے اور اس کا کورٹ مطلب اٹیچمنٹ کے آرڈر جاری کرے تو وہ بھی اس کویسچن کو آبجیکشن پٹیشن دائر کر سکتے ہیں اسی کورٹ میں جہاں پہ ایگزیکیوشن کی کارروائی شروع ہوئی ہے پریسیپٹ موصول ہونے کے بعد. اسی کورٹ میں وہ اپلیکیشن دیں گے، آبجیکشن ریز کریں گے. تو یہ کارروائی، یہ تمام کویسچنز جو ہے ان کو ڈٹرمن کرنا اور یہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کا کام ہے جہاں پہ پریسیپٹ کی کارروائی پہ ایگزیکیوشن کی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے، اگر کوئی شخص چاہے وہ جج مینڈیٹر ہو یا کوئی تھرڈ پارٹی ہو، وہ کیس کے میرٹ کو ٹچ کرنا چاہے اور کیس کے میرٹ پہ بات کرے تو پھر عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اور اس تھرڈ پارٹی کو یا جج مینڈیٹر کو اوریجنل کورٹ میں جانا پڑے گا. اور یہ جو کویسچن ہے کیس کے میرٹ کے حوالے سے کہ جو ڈگری ہے آیا وہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے یا مطلب فراڈ پہ مبنی ہے یا جو بھی سچویشن ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ اوریجنل کورٹ کے طرف جائیں گے اور وہاں پہ وہ ان کویسچنز کو ریز کریں گے اور باقاعدہ ایک اپلیکیشن دائر کریں گے اور اس میں وہ آرڈر طلب کریں گے کورٹ کے تھرو اور اس میں جو بھی ان کے کویسچنز ہیں وہ ریز کریں گے. مثلا اگر ایکس پارٹی ڈگری پاس ہوئی ہے کسی جج مینڈیٹر کے خلاف اور اس کے بعد پریسیپٹس کے اوپر کارروائی شروع ہو گئی تھی تو اس بندے کو اسی متعلقہ کورٹ میں جانا چاہیے جس نے ڈگری جاری کی ہے اور باقاعدہ وہ آرڈر 9 رول 13 کے تحت سیٹ اسائڈ کے لیے اپلیکیشن دیں گے اسی کورٹ میں جس نے ڈگری جاری کی ہے اور کلیم کریں گے کہ جناب میرے خلاف یہ کورٹ نے ڈگری جاری کیا اور اس کے بعد ڈگری جاری کرنے کے بعد میرے خلاف یہ پرسیپشنز آئی جس جورسڈکشن میں ریزائڈ کرتا ہوں، لیکن یہ ایکس پارٹی ہے اور یہ ریزنز ہے اور اسی وجہ سے میں کورٹ میں پیش نہیں ہوا تھا. تو اگر سفیشینٹ کاز وہ شو کرتا ہے تو جو اوریجنل جورسڈکشن ہے جس کورٹ کی وہ اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ کرے گا اور باقاعدہ پھر جب وہ ڈگری سیٹ اسائڈ کرے گا تو باقاعدہ اس آرڈر کی کاپی وہ جج مینڈیٹر لے گا اور باقاعدہ اس کے بعد وہ اس عدالت میں جائے گا جہاں پہ پریسیپٹ کے اوپر ان کے خلاف ایگزیکیوشن کی کارروائی شروع ہوئی تھی اسی کورٹ میں دے گا. اور اسی طرح جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی جو کارروائی ہے ایگزیکیوشن پہ وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اس آرڈر پہ اور اسی طرح یہ پروسیجر وہ اڈاپٹ کرے گا. اسی طرح اس میں اگر اور بھی اس طرح کی بہت سارے کویسچنز ہیں، اگر فرض کرے ڈگری فراڈ پہ مبنی ہے تو پھر بھی مطلب اوریجنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا اور یہ اختیار ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ پروسیڈنگ سٹے کرنا چاہتے ہیں مطلب اسی میٹر میں تو یہ جو سٹے کا اختیار ہے وہ بھی جہاں پہ اوریجنل کورٹ ہے اسی عدالت کے جو اختیار سماعت ہے اور وہاں پہ سیشن کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو تو یہ کارروائی ادھر ہوگی، سٹے اپلیکیشن کے لیے ادھر ہی درخواست دے گا اور اگر فرض کرے عدالت سیشن جج یا ہائی کورٹ سٹے جاری کرے تو اس کی وہ اوریجنل کاپی پھر وہ اس عدالت میں لے کے جائے گا جہاں پہ پریسیپٹ کے اوپر کارروائی ہوتی ہے اور اس میں وہ پیش کرے گا اور اس کو بنیاد بنا کر پھر عدالت اس سٹے پروسیڈنگ کو فار دا ٹائم بینگ وہ رکوا سکتی ہے عدالت اور اس کو مطلب رک جائے گی وہ کارروائی اس بندے کے خلاف. تو یہ مختلف اس کے وہ ہے پروسیجرز ہے اور یہ سارے ڈیٹیلز یہ سیکشن 46 میں اور 47 میں یہ موجود ہیں. اور اس میں کیس کے میرٹ بھی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کورٹ کی جہاں مطلب پریسیپٹ آئی ہے اس کی دائرہ اختیار ہے اور اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ بھی بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اور یہ ایک ججمنٹ آئی تھی 2014 میں لاہور میں جس کا سائٹیشن ہے 2014 HC پیج نمبر 545. اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ ڈگری پاس ہوئی تھی کراچی سے اور اس کے بعد جو ڈگری ہولڈر ہے اس نے درخواست دی اسی کورٹ میں کراچی میں جہاں ڈگری پاس ہوئی اور اس کے تحت پھر کیس
لاہور ٹرانسفر ہوا اس لیے کہ جو ڈیفینڈنٹ تھا یا ڈگری جج مینڈیٹر تھا تو جج مینڈیٹر ریزائڈ کرتا تھا لاہور میں، تو کورٹ نے پریسپٹ بنا کے اس کیس کو بھیجا لاہور، اور وہاں پہ ایگزیکیوشن کی کارروائی شروع ہو گئی۔ مین وائل جب کیس چلتا رہا تو جج مینڈیٹر کو یہ اس بات کا اندازہ ہو گیا یا یہ بات ان کی نالج میں آ گئی کہ جو ڈگری جج مینڈیٹر ہے، یہ ڈگری ہولڈر کی نالج میں یہ بات آ گئی کہ جج مینڈیٹر کی جو پراپرٹی ہے وہ کراچی میں ہے کچھ پراپرٹی، اور ساتھ ساتھ ان کے بینکس اکاؤنٹس بھی کراچی میں ہیں، اور لاہور میں صرف ان کا ریزیڈنٹس ہے، اور یہاں پہ نہ ان کی پراپرٹی ہے اور نہ اکاؤنٹس ہے۔ تو بعد میں سیم کورٹ میں جہاں پہ پریسپٹ کی کارروائی ہو رہی تھی اس نے ڈیٹیلز دی پراپرٹی کے حوالے سے اور اکاؤنٹس کے حوالے سے، اور اس میں کورٹ نے اس میں آرڈر جاری کیا، اور جو متعلقہ بینک تھا کراچی میں اس کو ڈائریکشن دی کہ وہ جتنی بھی مالیت تھی اس ڈگری میں جتنا رقم انوالو تھا اس رقم کے بارے میں کورٹ نے آرڈر کیا کہ وہ اٹیچ کرے اور اسی کورٹ میں جمع کرے، بینک کو آرڈر کیا۔ اس آرڈر کو بعد میں جو جج مینڈیٹر تھا اس نے چیلنج کیا اپنے وکیل کی تھرو ہائی کورٹ میں، پہلے سیشن کورٹ میں اور بعد میں ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے الٹیمیٹلی اس پہ یہ ججمنٹ دے دیا، اور اس ججمنٹ میں ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے جس کے پاس پریسپٹ آئی ہے یہ اپنے لمٹ سے یہ باہر نہیں جا سکتا، اور ان کے پاس جو ہے لمٹ ہے، اور یہ کورٹ کے اختیارات بہت محدود ہے۔ تو عدالت نے اس میں عدالت عالیہ نے اس میں یہ قرار دیا کہ یہ محدود ہے، اور اس آرڈر کو جس میں کراچی جو بینک تھا اس کے بارے میں وہ ڈائریکشن تھے کہ آپ یہ رقم جمع کر دیں، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، اور کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس اختیارات بہت کم ہے پریسپٹ کے معاملات پہ، تو اس کے بعد وہ آرڈر نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریسپٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں، اور یہ دونوں سیکشن 46 اور سیکشن 47 یہ دونوں امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایگزیکیوشن کارروائی اور ساتھ ساتھ جو جب ہم یہ کارروائی کسی کورٹ کے جورسڈکشن سے آؤٹ سائڈ میں کرتے ہیں تو یہ سیکشن خاص کر یہ 46 اور پھر یہ 47 دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تھا آج یہ پریسپٹس کے بارے میں جس کا ڈاکٹرین ہے اور جو کنسپٹ ہے اس کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کیا، اور نیکسٹ جو میں نے ٹاپک تیار کیا ہے سی پی سی پہ تو وہ لوکل کمیشن کے حوالے سے ہے کہ لوکل کمیشن کیا ہے اور وہ کیا مطلب کیا ان کے اختیارات ہوتے ہیں سی پی سی کے تحت۔ تو دوستو میرا یہ چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائے تاکہ میرے آنے والے تمام نوٹیفیکیشن آپ لوگ تک پہنچتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔